ناظرین، یہ کہانی 18 مارچ سن 1978 کو شروع ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے نواب محمد احمد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ یوں ملک کے سابق وزیر خارجہ، سابق صدر اور سابق وزیر اعظم نے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 1772 کی حیثیت اختیار کر لی۔ بھٹو نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو بھٹو کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے پنڈی جیل منتقل کر دیا گیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری 323 دن گزارنے والے تھے۔ آخری چند گھنٹے 6 بج چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی 12 فٹ لمبی 7.5 فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر پڑے گدے پر دراز ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل یار محمد، سیکورٹی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر صغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا۔ ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیل سپرنٹنڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا، نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا، اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈونگ سمجھ رہے تھے، مگر کرنل رفیع سے اکیلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد انہیں ادراک ہوا کہ صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کرنل رفیع کو مخاطب کیا: رفیع، یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ جواب میں افسر نے کہا کہ آخری حکم مل چکا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا: کس وقت، کب؟ کرنل رفیع نے 7 انگلیاں اٹھائی: جناب، 7 گھنٹے بعد۔ وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا۔ بھٹو نے اپنے مشقتی عبدالرحمن سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے، شیو کا بندوبست کیا جائے۔ بھٹو نے 7:05 پر شیو کی۔ اس دوران وہ اپنے ساتھ برتی جانے والی ناانصافی اور ناروا سلوک کا شکوہ کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ کہ ان کی گڑی وارڈ کے باہر کھڑے سنتری کو دے دی جائے۔ 8:15 پر انہوں نے وصیت لکھنی شروع کی، مگر ان کا ذہن منتشر تھا، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ 11:25 پر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو صاحب نے اس کی آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا۔ وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر اور پیٹرومیکس کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا، مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی، مگر شان سلامت رہنی چاہیے۔ ہتھکڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا: فنش اٹ۔ 2:04 پر جلات نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی۔